بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ بات کر لیتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، جو کہ بہت اتار اور چڑھاؤ کا ہمیشہ سے شکار رہا ہے۔ 25 تاریخ کو ایک قرارداد پاس ہوتی ہے امریکن کانگریس کے اندر، 368 اس کے حق میں ووٹ آتے ہیں، 7 مخالفت میں آتے ہیں۔ قرارداد یہ مطالبہ کرتی ہے کہ پاکستان میں ہونے والے جو الیکشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس کی کھلی اور اس کی آزادانہ تحقیقات کی جائے گی، منصفانہ تحقیقات کی جائے گی۔ اب اس قرارداد کو جو پیش کرتے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ 2 کانگریس مین پیش کرتے ہیں، ایک مشیگن سے ہیں جن کا نام ہے کلڈی، اور دوسرے ہیں جارجیا سے میک کارمک، اور ان کو حمایت حاصل ہوتی ہے 100 سے زائد کانگریس مین کی۔ اس قرارداد کے بارے میں پاکستانی لیڈرشپ کا کیا ری ایکشن ہے، آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ Pakistan has taken note of passage of the House Resolution 901 by the US House of Representatives on 25th of June. We believe that the timing and context of this particular resolution does not align well with the positive dynamics of our bilateral ties and stems from an incomplete understanding of the political situation and electoral process in Pakistan. میرے وطن میں جو بھی ہو رہا ہو، کسی تیسرے فریق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے وطن کے معاملات میں جو ہے دخل اندازی کرے۔ اس قرارداد کے بارے میں جب میں نے پوچھا پاکستانی نژاد نون امریکن ریپبلکن لیڈر ساجد تارڑ صاحب سے کہ اس قرارداد کی وجہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خود امریکہ کمزوریوں کا شکار ہے، امریکہ کی جمہوریت پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، امریکہ کی فارن پالیسی کمزور ہے، امریکہ کی لبرلزم خود لبرل ہو کے رہ گئی ہے۔ اور پھر میتھیو ملر جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو نمائندے ہیں، اپنی ایک ہفتے وارانہ بریفنگ کے دوران کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی دفعہ پاکستان سے ہماری بات چیت ہائی آفیشل لیول پہ ہوئی ہے، جس میں ہمارے سیکٹری بلنکن نے اور پھر ایمبیسڈر بلوم نے کئی دفعہ ان ایشوز پر پاکستان کو کہا ہے کہ ان کو ایڈریس کریں۔ اس کے ساتھ جو امریکی نمائندگان ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کو کھلا ایک میسیج ہے کہ امریکہ اور امریکہ کی عوام جمہوریت اور انسانی حقوق کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ان قرارداد کا میں اپنا تجزیہ پیش کر دیتا ہوں کہ ان قرارداد سے ہم کیا انالیسس اخذ کر سکتے ہیں۔ سب سے میری پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ قرارداد جو ہے کسی پارٹی کی جیت یا شکست کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو بہت ہی زیادہ مشکلات میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کا یہ طرہ امتیاز ہے، اس کی خارجہ پالیسی میں یہ پیٹرن نظر آتا ہے۔ جب کسی مملکت کو وہ انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی ریزولوشنز آتی ہیں، اکنامک سینکشنز آتے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مستقبل میں اگر پاکستان سی پیک فیز 2 کی جب بات کر رہا ہے اور نارتھ ساؤتھ کوریڈور کو جوائن کرنے کی بات کر رہا ہے، ایران سے گیس پائپ لانے کی بات کر رہا ہے، اس صورتحال میں امریکہ پریشر بلڈ اپ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اہم ہیں، ہماری تجارت بہت اہم ہے، امریکہ اس تجارت پہ قدغنیں لگا سکتا ہے۔ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، کسی لابی کے پریشر میں آ کے یا انفلوئنس میں آ کے اس طرح کی قراردادیں نہیں ہوتی جو ہماری طرف سے ایک بیانیہ دیا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کیا جا رہا ہے جناب ایک خاص پولیٹیکل پارٹی نے ایک لابنگ کر کے یہ قرارداد لے کر آئے ہیں۔ وہ تو کافی عرصے سے لابنگ کر رہی تھی تو اس وقت قرارداد نہیں آئی۔ اگر وہ لابنگ کر رہی تھی تو آپ نے لابنگ کیوں نہیں کی؟ آپ نے یہ موقع کیوں پرووائڈ کیا کہ کوئی پاکستانی ڈیاسپورا اس نہج پہ چلا جائے کہ وہ اس طرح کی لابنگ کریں؟ کبھی انڈین ڈیاسپورا کو آپ نے اس طرح کی لابنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حالانکہ ان کے لاکھ اختلاف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری جو لیڈرشپ ہے، اسپیشلی دی پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ ناکام نظر آتی ہے پاکستانی ڈیاسپورا کو سیٹسفائی کرنے میں، جس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے جو پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ اپنے مفادات کے تحت قدم اٹھاتا ہے، کسی کی لابنگ کے تحت قدم نہیں اٹھاتا۔ اور یہ واشنگٹن جو ان کے پہلے پریزیڈنٹ فاؤنڈنگ فادر تھے، انہوں نے اپنی فیئرویل اسپیچ میں یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ دی تھی کہ آپ اپنے اتحادیوں کو تبدیل کریں اپنے مفادات کی خاطر۔ تو لہٰذا اتحادیوں کو نہیں دیکھتا، چاہے وہ نیٹو الائیز ہیں یا نان نیٹو الائیز ہیں جس میں 5 ممالک شامل ہیں، جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہے، ان کو نہیں دیکھے گا، اپنے مفادات کے مطابق دیکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوئی تھی تو امریکہ نے سب سے پہلے انگلیاں جرمنی اور جاپان پہ اٹھائی تھی، بیکاز ان کی اس وقت اکانومی تکڑی تھی اور امریکنز کو لگتا تھا کہ فیوچر میں وہ امریکہ کو چیلنج پوز کر سکتے ہیں۔
تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ اپنی، اگر آپ غور سے دیکھیں تو امریکہ اس صورتحال میں جہاں آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ ایمرج کر رہی ہے، امریکہ فرسٹریٹڈ نظر آتا ہے، جہاں پہ امریکہ اپنی سفارتکاری پہ زیادہ ریلائی نہیں کرتا، دھونس دھمکی جنگ و جدل کی زیادہ بات کرتا ہے، اپنے الائز کے ساتھ مل کر ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے جنگ و جدل کے لیے مختص کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آپ چین کو دیکھیں تو ٹریلینز آف ڈالرز دنیا کے اندر انفراسٹرکچر بنانے کے حوالے سے ہے۔ تو لہٰذا امریکہ اس وقت اس ساری صورتحال میں جہاں اس کی معیشت، جہاں پہ اس کی سیاست، جہاں پہ اس کی سائیکالوجی کا جو انفلوئنس ہے دنیا کی سیاست میں وہ کم ہو رہا ہے، تو اس فرسٹریشن کے اندر اس طرح کی پالیسیز زیادہ نظر آتی ہے۔ میرا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کی ہر قسم کی لیڈرشپ، یہ اس کی ناکامی ہے، چونکہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کو نہیں دیکھا، اس کے لیے ایفرٹس نہیں ڈالے، لابنگ نہیں کی، اور سفارتکاری کے ذریعے سے یہ ممکن نہیں بنایا کہ اس طرح کی قرارداد امریکہ کی کانگریس میں نہ آنے پائے۔ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں پاکستانی ڈیاسپورا لابنگ کر کے یہ قرارداد لا سکتا ہے، جو کہ اس وقت پاکستانی حکومت کا بیانیہ ہے، تو آپ کے ہاں تو بہت سارے ریسورسز ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو پورا پاکستان اور اس کی پاور موجود ہے، تو آپ اس طرح کی لابنگ کیوں نہیں کر پائے اور اس قرارداد کو کیوں نہیں روک پائے؟ تو لہٰذا یہ آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بہت بڑی کمزوری نظر آتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اس پہ جو بیانیہ ہمارا ہے، بجائے یہ کہ ہم بہت ہی زیادہ سخت اور ریئیکٹیو قسم کا بیانیہ دیں کہ پہلے امریکہ اپنے گریبان میں جھانکے اور پہلے یہ کرے اور پھر وہ کرے، امریکہ سے ہم نے فیور بھی لینی ہے اور امریکہ کو پھر ہم نے آنکھیں بھی دکھانی ہے۔ ہم خود ہی تو کہتے تھے کہ بیگرس آر ناٹ چوزرس، اور ہماری اکانومی جو ہے اس کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں، اور وہ کس طرح سے کسی ملک کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، جب ہم ماضی میں ہمارا یہ بیانیہ تھا اور آج ہمارا بیانیہ جو ہے وہ دھمکیاں دینے والا بیانیہ ہے، ریئیکٹیو بیانیہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، سفارتکاری کی ضرورت ہے، سفارتکاری کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ایک انتہائی مؤثر بیانیہ بنانے کی اس پہ ضرورت ہے، جس کے پیچھے فلسفہ ہو، لاجک ہو، جس میں پاکستان کے مفادات کا عکس نظر آنا شروع ہو جائے۔ میرا چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ بیانیے کی کمزوری کو دور کرنے سے پہلے جو آپ کی اندرونی خلفشار ہے، سیاسی خلفشار ہے، معیشت کی کمزوری ہے، آپ دہشت گردی کے ساتھ منہ دے رہے ہیں، بیکاز یہ قرارداد اس وقت پیش آئی ہے جس وقت پاکستان کی معیشت بھی کمزوری کا شکار ہے، سیاست کے اندر بھی خلفشار نظر آتا ہے، اور پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، افغانستان سے بھی دراندازی ہو رہی ہے، اور پھر یہاں سے انڈیا بھی ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جب امریکہ اور پاکستان کا تعاون ساتھ ساتھ رہا، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ چاہے سیکیورٹی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو، معیشت کے حوالے سے تعاون ہو، جہاں پہ خطے کے اندر ایک اس کو اسٹیبلٹی دینے کی بات ہو، تو دونوں ممالک نے کافی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ہے، پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ان ایشوز کے اوپر دوبارہ بات ہو سکتی ہے امریکہ سے، اور کسی حد تک اس حوالے سے میرا خیال ہے کام ہو بھی رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں کسی پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ اس قرارداد کے پاکستان کے مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے وہ تو آنے والے دن ہی بتائے گا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ قرارداد کسی وقت بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ ماضی میں بھی امریکہ کا یہ پیٹرن رہا ہے۔ پاکستان کو اب کرنا کیا چاہیے؟ 4-5 سجیشنز ہیں، مختصراً میں بتاؤں۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کو دنیا سیاست کے اندر جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ وی آر ناٹ لیونگ ان اے multipolar and we are not living in a unipolar world but rather we are living in a multipolar world۔ پہلے تو اس کو سمجھیں، اور جب اس کو سمجھیں تو آپ کی پالیسی کے اندر یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ اب تک یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے، بار بار کہنے سے اس بات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے کہ ہم اب بھی ویسٹ کے رومانٹسزم کے اندر موجود ہیں۔ ہم اپنے مفادات کے مطابق اپنی پالیسی میکنگ نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی انٹرسٹ، پاور میں آنے کے لیے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، باہر پراپرٹی خرید کرنے کے لیے، وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلے تو پاکستانی مفادات کو سر فہرست رکھنا ہوگا۔ دوسرا یہ اپنی جغرافیائی اہمیت کو سمجھیں۔ پاکستان از اے زپر آف دا سویلائزیشن، اس کو اپنی فارن پالیسی کے اندر ریفلیکٹ کریں، اس کو ڈالیں۔ آپ رشین سویلائزیشن، عرب سویلائزیشن، پرشین سویلائزیشن، آپ انڈین سویلائزیشن، چائنیز سویلائزیشن کے بیچ میں موجود ہیں، تو لہٰذا آپ پیوٹ ہیں، آپ برج ہیں، آپ زپ ہیں جو ان ساری سویلائزیشن کو جوڑ سکتے ہیں۔
تیسرا یہ کہ پتھر کا جواب ہمیشہ اینٹ سے نہیں دیا جاتا، ریئیکٹو بیانات نہ دیں رسپانسبل پوسٹ کے اوپر۔ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی اہم ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بیلنس رکھیں گے سارے میجر پارٹس کے حوالے سے اپنی فارن پالیسی کے اندر، تو اب یہ بیانیہ کہاں جاتا ہے جب اس طرح کی قرارداد آتی ہیں اور پھر آپ ریئیکٹو قسم کا بیانیہ دیتے ہیں؟ تو لہٰذا سفارتکاری کے ذریعے لابنگ کریں، امریکہ کے اندر لابنگ کام کرتی ہے۔ چوتھا یہ کہ تکڑا بیانیہ تیار کریں اور اس کی پراپر ڈسیمنیشن کریں جو لاجک بیسڈ ہو، پلازیبل ہو، وہ ہوا میں صرف تیر طرح چلانے کے مترادف نہ ہو۔ اور آخری بات کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اور ہمارا ادارہ یونیورسٹیز اور سارے سینٹرز تیار ہیں کہ آپ کو اس بیانیے میں مدد دیں۔ ماضی میں بھی پرائم منسٹر کی آفس کی طرف سے کوئی ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمیں کوئی بتائیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اسپیشلی ٹریڈ ریلیشن شپ کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد وہ ہمارے پاس پہنچا، صرف 3 دن کا ٹائم تھا، ودن 3 days ہم نے وہ بنا کے تو دے دیا۔ لیکن حالت یہ ہے ایفیشنسی کی کہ ایک انسٹرکشن آتی ہے پرائم منسٹر آفس سے جو کہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں بیانیہ تیار کرنا ہے، اسٹریٹجی تیار کرنی ہے، پلان تیار کرنا ہے، اور وہ 4 مہینے کے بعد ہمارے ہاں پہنچتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔